کرتے ہیں عزیزوں، آپ کے لیے، ان سب دوستوں بہن بھائیوں کے لیے جو کلام کو سننے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں، اور اس وقت بھی خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے 2 پیٹر چیپٹر 2 جو ہے، اور ہماری بائبلز ہمارے پاس ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس میڈیم کے لیے جس کو آپ بار بار سن سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ پطرس کی سیریز میں ہم اس بات کو پطرس کے حوالہ سے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاک روح کی ہدایت سے پطرس نے پائی اور اس نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اور رہتی دنیا تک خدا ان کے تمام لوگوں کے لیے شیئر کر دی۔ ہم نے گزشتہ ہفتے 2 پیٹر کے 1 چیپٹر کو دیکھا، پڑھا، برکت پائی، اور آج ہم اس کے 2 چیپٹر کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ گرچہ وقت کی کمی ہے تو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم دریا کو کوزے میں بند کر سکیں۔ تو پہلے ہم اس کی 3 آیتوں کو پڑھیں گے اور پھر ہم ان آیتوں کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ خدا ہم سے برکت پائے۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے وہ جس کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ آمین۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ویک جب 1 چیپٹر کے اینڈ میں پطرس نے خدا کے کلام کی، اس معتبر کلام کی جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جو کہ اوتھینٹک ہے، تعریف کی، اور خدا کے ان نبیوں کی، پروفٹس کی بھی تعریف کی جنہوں نے پاک روح سے خدا کے کلام کو پا کر آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ شیئر کیا، اس کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب اس کی فلپ سائڈ پر وہ ان لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو جھوٹے نبی ہیں، فالس پروفٹس ہیں، اور پروفٹ ہوڈ کے حوالے سے، نبی ہونے کے حوالے سے بڑے واضح طور پر خدا ان کا کلام سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ استثنا کی کتاب میں، ڈیوٹرانومی کی کتاب میں، کہ کس طرح نبی کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ نبی جو نبوت کرتا ہے، جو پیشن گوئی کرتا ہے، وہ اگر خدا کے کلام کی نفی کرتی ہے، اس کے آئین اور احکام کی نفی کرتی ہے، تو وہ نبوت اگر واقع پذیر ہو بھی جائے تو بھی وہ جھوٹا نبی ہے، اور خدا کا کلام اس نبی کی پیروی میں چلنے سے آپ کو روکتا ہے۔ اسی بات کو پطرس آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ آیت اگرچہ بڑی سوبرنگ ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ نہ صرف آج کل میں ہم اپنے آس پاس جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد، فالس ٹیچرز دیکھتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی، یعنی پطرس کے ٹائم میں، جو کہ فوراً خدا یسوع مسیح کے بعد کا وقت ہے، اس وقت بھی جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد موجود تھے۔ تو ان کی کیا آئیڈینٹی ہے، کس طرح وہ پہچانے جا سکتے ہیں؟ کچھ چیدہ چیزیں اس نے بتائی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات جو کہ لوگوں کو کلام سے دور کرے اور نئی تعلیم ہو، ایسی تعلیم ہو جو کہ کلام کی تعلیم نہیں ہو، بائبل کی تعلیم نہیں ہو، بلکہ وہ ایک ایسی تعلیم ہو جو کہ جھوٹ اور سچ کا مکسچر ہو۔ یاد رکھیں، کوئی بھی فالس ٹیچر، جھوٹا استاد یہ کہہ کر نہیں ترویج کرے گا، یہ کہہ کر نہیں سکھائے گا، یہ کہہ کر ٹیچنگ نہیں دے گا کہ میں فالس ٹیچر ہوں۔ آپ اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کلام کا علم ہے؟ سو اس لیے پاک کلام کا، بائبل مقدس کا پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، وگرنہ لوگ جیسے شیطان ابلیس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دیا، اسی طرح جھوٹے استاد بھی بیان جھوٹے شیطان ابلیس کی طرح، جس کو جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے، کلام کو توڑتے مروڑتے ہیں۔
اگر بالکل فالس چیز، بالکل ہی غلط چیز، بالکل ہی الٹ چیز بتا دیں گے تو پھر تو آپ انہیں پہچان لیں گے. لیکن اگر وہ کلام کو استعمال کرتے ہوئے، بائبل مقدس کو استعمال کرتے ہوئے ایسی تعلیم دیں گے جو کہ کچھ بائبل سے اور کچھ ان کی سوچ ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو کنفیوز پیپل. لیکن بڑی واضح ان کی مثال یہ ہے کہ وہ مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا ہے. وہ خدا جس نے انہیں مول لیا ہے. مول لینے کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت چکائی ہے. اور قیمت کس نے چکائی ہے؟ خدا یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے خدا باپ نے. خدا باپ کا جو کوئی انکار کرے گا، یسوع مسیح کو جو ریجیکٹ کرے گا، اس کو ترک کرے گا، وہ جھوٹا نبی اور جھوٹا استاد ہے. دیٹ از دیئر فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اور پطرس کہہ رہے ہیں کہ اس کا انکار کرنے پر ان کو ہلاکت ملے گی. They will be going into the death، جس کو سن آف پرڈیشن کہا گیا ہے، ہلاکت کے فرزند. اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے. یہ جو ورڈ بتھیرے ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ تھوڑے نہیں لکھا گیا. کیا لکھا گیا ہے؟ بتھیرے. یہ کوئی چھوٹی جماعت کا ذکر نہیں ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی 100، 200، 1000، 2000 لوگ ہیں، بلکہ بتھیرے. اور ہم بڑے واضح طور پر، میں یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، جیسے مورمنز ہیں، جیسے جہووا وٹنسز ہیں. مورمنز یا جہووا وٹنسز ایک بڑی ڈینومینیشن ہے، لیکن وہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اور بے شک وہ کلام کا سہارا لیتے ہیں، کچھ ان کی اپنی کتب بھی ہیں، کچھ ان کی اپنی بکس بھی ہیں، لیکن دے آر بگ گروپس. وہ چھوٹے نہیں ہیں، دے آر بگ گروپس. تو لکھا ہے کہ بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جس کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، یعنی مسیحت کی بدنامی ہوگی. ایسے لوگ، ایسے فرقے جھوٹے جو ہیں، وہ اتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں گے کہ ان کی وجہ سے پوری مسیحت کی، راہ حق کی، جو کہ کلام کی سچائی ہے، اس کی بدنامی ہوگی. اور پھر لکھا ہے ان کی ایک اور کیا بات ہے کہ وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے. لالچ ان کی کیا ہے؟ گریڈ ان کی کیا ہے؟ کہ ان کا فائدہ ہو، ان کا پروفٹ ہو. وہ بڑے بڑے جہازوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹریول کریں، ان کے پاس بڑے بڑے آسائش والے محل ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں، اور جو خداوند کی خدمت کو اپنی روزی روٹی اور اپنے اس کا ایسا ذریعہ بنا دیں جو کہ ان کو پر آسائش زندگی بخشے. خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو کلام کو نفع کا، لالچ کا ریزن بناتے ہیں، قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں. Their perdition is going to be definite. ہم ان باتوں کے حوالے سے اور سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس باب کی کنٹینیوٹی کو جاری رکھیں گے اور 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھیں گے. کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 آدمیوں کے بچا دیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا. 7ویں آیت بھی ہم پڑھ لیں گے. اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھتا رہائی بخشی، چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا. آمین. ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کو. اس جگہ پر خداوند کا بندہ پطرس جو ہے وہ 3 ایگزامپلز دیتے ہیں، 3 مثالیں دے کر وہ بتا رہے ہیں. پہلی مثال کیا ہے کہ ان فرشتوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے گناہ کی. دوسری مثال کیا ہے کہ ان بے دین لوگوں کو جو پہلی دنیا میں تھے، جو نوح سے پہلے تھے، نوح کے ٹائم میں تھے، ان کو ختم کیا. اور تیسرا سدوم اور عمورہ کا. اور جب ان مثالوں کو پطرس دیتے ہیں تو پہلی ہی مثال جو ہے وہ ایسی سگنیفیکنٹ ہے
کہ اس کے حوالے سے گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں بات کی جا سکتی ہے، اور ہم ایک اور ٹینجنٹ پر اگر جانا چاہیں، ہم اپنی فوکس ہٹانا چاہیں تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ دیٹ از سم تھنگ جس کے حوالے سے لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کون سے فرشتے ہیں جنہیں خداوند نے جہنم میں بھیج دیا ہے، جبکہ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں وہی ڈیولز ہیں، وہی ڈیمنز ہیں۔ تو خداوند نے جہاں پر کن فرشتوں کی بات کی ہے جن کے حوالے سے پطرس بتا رہے ہیں، اور بے شک جیسے میں نے کہا اٹ از اے ٹاپک جو کہ کئی دیر تک ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ون آف دا 3 ایگزامپلز ہے۔ بڑا واضح طور پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے ان فرشتوں کو نہیں چھوڑا جنہیں جہنم کے تاریک غاروں میں بھیج دیا ہے۔ انگلش کا ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی چینز میں انہیں ڈالا ہوا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے۔ تو یہ ان ڈیولز یا ڈیمنز کی بات تو نہیں ہو رہی۔ کیا یہ کچھ اور فرشتے ہیں؟ موسٹ پروبیبلی دیز آر سم ادر اینجلز۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب خداوند نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو خداوند کیسے انسانوں کو چھوڑیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہ ہم آزاد ہیں۔ اور اس حوالے سے باب کے آخر میں، چیپٹر کے اینڈ میں، پطرس پھر بڑے واضح طور پر بتائیں گے اور سکھائیں گے، اور میں اس بات کو اینڈ میں ضرور کنکلوڈ بھی کروں گا۔ سیکنڈ ایگزامپل جو وہ دیتے ہیں وہ ان لوگوں کی ہے جو نوح کے ٹائم میں تھے، بزرگ نوح کے ٹائم میں، جو اتنے زیادہ بدکار ہو چکے تھے، اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے، اتنے زیادہ خداوند سے دور ہو چکے تھے کہ خداوند کے حوالے سے، خداوند کی کائنات کے حوالے سے، خداوند کی تخلیق کے حوالے سے ان کے دل کے خیال سدا برے ہی تھے، جو خداوند کو اس قدر دکھ پہنچاتے تھے، خداوند کو اس قدر دکھ پہنچاتے تھے کہ خداوند ان کو بنانے سے بیزار ہوا اور اس نے ان تمام نسل کو جو ہے وہ ختم کیا، سوائے نوح کے اور اس کے بیٹے اور ان کی بیویوں کے، اور خود نوح اور اس کی بیوی کے، یعنی 8 جانیں جو ہیں وہ بچی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ہم جینیسس میں بھی یعنی پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور پطرس اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن تیسری جو ایگزامپل ہے سدوم اور عمورہ کی، جنہیں خداوند نے پورے شہروں کو تباہ کیا، وہاں کے لوگوں کو تباہ کیا، دیٹ ایکچولی ٹیلز یو کہ جس طرح ہم فالس ٹیچرز کے حوالے سے کچھ ہم نے ایک مثال دیکھی، میں نے آپ کو مثال دی مومنز کے حوالے سے یا یہوہ وٹنسز کے حوالے سے، تو ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ کلام کو صرف پراسپیرٹی کے حوالے سے سکھاتے ہیں، پراسپیرٹی گاسپلز۔ ان کے بھی آپ چرچز دیکھیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارا پاسٹر غریب ہونا چاہیے اور نہ لوگ غریب ہونے چاہیے، اور وہ پراسپیرٹی کے حوالے سے ہی سارا کلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جب سدوم اور عمورہ کو دیکھتے ہیں تو سدوم اور عمورہ کے سارے لوگ پراسپرس تھے، وہ بڑے سیٹلڈ تھے، وہ بڑے دنیاوی حوالے سے ویل سیٹلڈ تھے، لیکن چونکہ وہ خدا سے دور ہو گئے تھے اور پراسپیرٹی کی طرف زیادہ ان کا دھیان تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے پراسپرس نہیں ہو سکتے، خوشحال نہیں ہو سکتے۔ لیٹ اس ناٹ بی کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ۔ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے بھی آپ پراسپرس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی پراسپیرٹی آپ کو خدا سے دور کرتی ہے تو وہ پراسپیرٹی خداوند کے کلام کے مطابق، بائبل کے مطابق، دیٹ از ایول۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ نہ صرف مارے گئے، لیکن اس کے بعد جس لوط کا ذکر ہے اس کو راست باز کہا جا رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی اور شاید بتھیروں کے لیے سیکھنے کا موقع ہو کہ جس لوط کے حوالے سے، لاٹ کے حوالے سے ہم جینیسس میں پڑھتے ہیں، شاید میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بتاتے سمجھاتے ہوئے اس کے کیریکٹر کو، ابراہیم کے اگینسٹ جو لاٹ کا کیریکٹر تھا، اس کو ایک رائچس شخص کے طور پر، ایک راست باز شخص کے طور پر نہیں سمجھا یا نہیں دیکھا۔ لیکن کلام یہاں پر بزرگ پطرس کی معرفت اس کو راست باز لکھ رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ لکھ رہا ہے۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں کہ وہ راست باز لوط جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دیکھتا اس کو رہائی بخشی، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ کر اور سن کر گویا ہر روز اپنے
सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। सो हम इस बात को समझते हैं कि जिस शख्स के हवाले से जेनेसिस में गालिबन पैदाइश में लिखा हुआ है, इतना ज्यादा अच्छी उसका अकाउंट नहीं मिलता, बाद में कलाम उसको रास्तबाज बता रहा है, विच इज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर नॉट जस्ट मी बट फॉर लॉट्स ऑफ अदर पीपल। बहुत से लोग शायद लॉट को, बुजुर्ग लूत को नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं, लेकिन कलाम उसको, खुदा उसको पतरस की मार्फत रास्तबाज लिख रहा है, राइचस लिख रहा है। और बेशक उसकी जात के वो जो काम जो जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में लिखे हुए हैं, वो बुरे हैं, उसके हवाले से हम इस चीज को क्लियर कर दें। अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र है, बाइबल में ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, खराब हैं, तो मैं बड़े वाज़ेह तौर पर उनको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस सच्चाई का कलाम, और वो लोगों के गुनाहों पर, उनके ऐबों पर पर्दा नहीं डालती, बल्कि आपको और मुझे दिखाती है, चाहे वो बुजुर्ग दाऊद हो, चाहे वो बुजुर्ग लूत हो या इब्राहिम हो, कि जो उनकी जात के नेगेटिव पहलू हैं वो बाइबल मनोअन दिखाती है, उनको कमेंड नहीं करती, उनकी तारीफ नहीं करती, बल्कि मुझे और आपको बताती है कि ये वो बातें हैं जिनकी वजह से खुदावंद उनसे नाराज थे, ताहम आप इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। सो बाइबल सच्चाई का कलाम है, और बाइबल किसी भी किस्म की बुराई को कमेंड या उसकी तारीफ नहीं करती, लेकिन मुझे और आपको बताती है कि वो लोग भी मेरी और आपकी तरह आम इंसान थे, और अगर उनको खुदावंद ने बरकत बख्शी, उनको खुदावंद ने दोबारा मौका बख्शा, तो आपके लिए और मेरे लिए भी चांस है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कहीं कमजोर हैं, खुदावंद हमारी कुव्वत और ताकत बनता है। और यहां पर बुजुर्ग लूत का नाम रास्तबाज के तौर पर देखने से हमें ये तकवीत मिलती है कि खुदावंद ने उसके ऐबों पर पर्दा डाला, जिन ऐबों को, जिन बातों को शायद हम जैसे स्पीकर्स, प्रीचर्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं कि बुजुर्ग लूत में ये खराबियां थी, और वो थी। बुजुर्ग इब्राहिम के मुकाबले में उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली, और फिर बहुत सी और बातें भी हुई, लेकिन बुजुर्ग लूत को बाद में कलाम रास्तबाज के तौर पर याद कर रहा है, और शायद उनकी जिंदगी में वो ऐसी बातें हों जिनके हवाले से लिखा है कि वहां के बेशरा कामों को, वो जो खुदा की शरीयत के बरखिलाफ काम थे, उनको देखकर वो शख्स अपने दिल में कुड़ता था। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कि खुदा की शरीयत पर चलते हैं, और जो लोग खुदा की शरीयत के बरखिलाफ जाते हैं उनकी बातों पर अपने दिल में कुड़ते हैं, तो खुदावंद अपने पाक कलाम के मुताबिक आपको रास्तबाज कह रहा है। दैट इज अ वेरी कंफर्टिंग थिंग। हम 10वीं आयत से आगे जाते हैं कि हाँ, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बावजूद के फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदाम के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअकल जानवरों की मानंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान ने मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लानतान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। आमीन। सो हम देखते हैं कि पतरस जो है वो ऐसे लोगों के हवाले से जो कि बुजुर्ग लूत जैसे नहीं हैं, वो जो कि झूठे उस्ताद या झूठे नबी हैं, उन जैसी बातें करते हैं। तो पतरस उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो बेअकल जानवरों की मानंद है। जानवरों में और इंसानों में क्या फर्क है अजीजों? जानवरों में और इंसानों में ये फर्क है कि वो मेरी तरह और आपकी तरह वो इंटेलेक्ट नहीं रखते, वो जो कि हमें खुदा की जो चॉइस है, खुदा ने हमें ये चॉइस दी है कि आप मसीह को कबूल करें, कबूल करेंगे तो आप उस रास्ते पर चलेंगे जो कि खुदा का दिया हुआ रास्ता है, खुदा का कलाम है, खुदा उनकी तालीमात है, खुदा उनका आयन है, उस पर चलेंगे। अगरचे वो रास्ता तंग है, लेकिन कलाम कहता है वो रास्ता जिंदगी की जानिब जाता है। और अगर आप उसको तर्क करेंगे, खुदा के मसीह को, खुदा की नजात को, उसके कलाम को, उसके आयन को, उसकी तालीमात को तर्क करेंगे, बेशरा रहेंगे, तो आप रिजेक्ट करने वाले और आपका रास्ता
خداوند جو ہے وہ دوسرا بتاتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے جب فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن خداوند کہتے ہیں کہ جانور کیا کرتے ہیں، جانوروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ جانور کیا چاہتے ہیں؟ جانور ایک پر آسائش زندگی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاگ کو دیکھیں تو وہ کھانا کھائے گا اور وہ لیٹنا چاہے گا یا وہ کھیلنا چاہے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور جانور کو بھی دیکھ لیں، وہ کھانا چاہیں گے یا وہ ریپروڈیوس کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ بعین اسی طرح خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد ہیں، وہ اس بڑے گول سے جو کہ خداوند کے مسیح کو قبول کرنے کے حوالے سے ہے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہے، اس سے قطع نظر ہو چکے ہیں، اس کو وہ اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، اور وہ دوسروں پر لعن طعن کرنا، دوسروں کو جج کرنا وہ تو کرتے ہیں، لیکن جو مین بات ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے اور اس کے مسیح کو قبول کرنے والی بات ہے، اس سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، اس سے ان کا ذہن، ان کی سوچ جو ہے وہ واقف نہیں۔ انفیکٹ دس از ون آف دیئر سینٹنسز، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسی باب میں لکھا ہے کہ ان کی ہلاکت سوتی نہیں، ان پر جو خدا کا انصاف ہے، خدا جو ان کی ججمنٹ کر رہا ہے، دیٹ از آلریڈی ان موشن، اور وہ ججمنٹ یہی ہے کہ وہ اسی برائی میں پڑے ہیں اور اس سے نکل نہیں سک رہے۔ اور خداوند کا بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ باوجود فرشتوں کے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں، وہ بھی خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن نالش نہیں کرتے۔ تو جو فرشتے ہیں، خداوند کے فرشتے، فیتھفل اینجلز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، فالن اینجلز کی یا ڈیولز کی یا ڈیمنز کی بات نہیں ہو رہی۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اتھارٹی کو، خداوند کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے۔ خداوند کی اتھارٹی کو تو شیطان ابلیس نے اور اس کے ساتھ فالن اینجلز نے چیلنج کیا۔ تو جو خداوند کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، بلکہ خود اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، خداوند کو اپنے فیصلوں میں انوالو نہیں رکھتے، تو خداوند کا بندہ کہتا ہے ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا ابلیس کا اور اس کے ساتھ جو فالن اینجلز تھے ان کا ہوا ہے۔ اور اگر ہم 13ویں سے 17ویں آیت پڑھیں، 13 سے 17 ورس تک، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ داغ اور عیب ہے۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور بعور کے بیٹے بالام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بہت ہی زیادہ اسٹرانگ لینگویج یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، اور ان کو داغ اور عیب کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ داغ اور عیب ہے جو کہ خداوند کی کلیسیا کے حوالے سے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند کی کلیسیا خداوند کی دلہن ہے، اور خداوند جس دلہن کو لینے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں عیب اور دھبے اور داغ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی شخص کی انسانی شخص کے حوالے سے، انسانی سوچ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کی شادی پر اس کو یا میک اپ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس کے جلد جو ہے، اس کی سکن جو ہے وہ کلین ہو، اس میں داغ اور عیب اور دھبے نہ ہو۔ لیکن خداوند کی کلیسیا کے حوالے سے اگر یہ لوگ خداوند کی کلیسیا میں موجود ہیں تو خداوند کا بندہ پطرس ایسے لوگوں کو داغ اور دھبے کہتا ہے، عیب کہتا ہے، کیونکہ وہ کلیسیا میں لکھا ہے ان کی آنکھوں میں بدکار عورتیں بسی ہیں، وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ They just want to use church for all the wrong reasons۔ اور لکھا ہے کہ وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ لالچ کرتے ہیں، وہ پیسے کے لیے کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی اس طرف چلے گئے، اور پیسے کے لیے اور شہرت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی جو ایک پیسے کی بات ہے یا شہرت کی بات ہے، فیم کی بات ہے، اس کو پکڑنے کے لیے
وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس باور کے بیٹے بالام کی طرح ہے. بالام ایک جھوٹا نبی تھا، ایک وچ ڈاکٹر تھا، جو کہ ہم گنتی کی کتاب میں نمبرز کی بک میں دیکھتے ہیں. نمبرز کے چیپٹر 20 میں اس کا ذکر ہے. مختصراً میں کوئکلی آپ کو اس کے حوالے سے بتا دوں، کیونکہ اس شخص کو بلک نے اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا. بلک مواب کا بادشاہ تھا، اور اس نے خداوند سے پوچھا، اور خداوند نے کہا کہ تو ان کے ساتھ چلا تو جا، لیکن ان کی بات نہیں بلکہ میری بات سننا. لیکن وہ ان کے ساتھ جب جاتا ہے تو انہی کی بات کرنے کے لیے جاتا ہے، اسرائیل کو لعنت کرنے کے لیے جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں خداوند کا فرشتہ اسے مارتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی گدھی اس کو بچاتی ہے، جس کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا. تاہم اس شخص نے اسرائیل کے لیے ایک بڑا گڑھا کھودا، ایسا کنواں کھودا جس کے حوالے سے آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے. کنواں کیا کرتا ہے؟ وہ کنواں جس میں پانی نہ ہو. انفیکٹ اندھا کنواں جو ڈیفینیشن ہے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ وہ بے پانی کا کنواں. پانی نہ ہو کنویں میں تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اس میں گر جاتے ہیں. وہ گر جائیں تو پھر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہ کیچڑ ہوتا ہے اس میں. تو اس شخص نے بھی، بالام نے اور اس جیسے ہزاروں نے تھرو آؤٹ دا سینچریز ہسٹری میں اور آج بھی خداوند کے لوگوں کو خداوند کے مسیح سے، خداوند کی شریعت سے، خداوند کے آئین سے، احکام سے، زندگی کی راہ سے دور رکھا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان پہ لعنت تو نہیں کر سکا کیونکہ اس کی گدھی نے اسے روک لیا، لیکن اس نے بلک کو یعنی مواب کے بادشاہ کو کہا کہ اسرائیل کے لوگوں میں موابی لڑکیوں کو اور موابی مدیانی لڑکیوں کو بھیج اور ان کی انٹرفیتھ میرجز کروا دے. جب تو ان کی انٹرفیتھ میرجز کروا دے گا تو یہ یہوہ خدا کو، جو کہ بائبل کا خدا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کے ساتھ، ان کی روایات کے ساتھ، ان کی ٹریڈیشنز کے ساتھ، ان کی مذہبی عبادات میں شامل ہوں گے، جو کہ یہوہ خدا کو ان سے دور کریں گے اور یہوہ خدا انہیں جج کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فنیاس جو ہے، فنیاس سردار کاہن، وہ اس وبا کو روکتا ہے جب وہ ایسے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے جو کہ دوسرے خداؤں کی، غیر خداؤں کی عبادت کو یہوہ خدا کے ساتھ مکس کر رہے تھے، ملا رہے تھے، بلکہ انہی کی جیسے ہو گئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فنیاس ایسے لوگوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی مارتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے جو وبا ہے وہ رکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں کے حوالے سے، جھوٹے استادوں کے حوالے سے پطرس بڑے واضح طور پر مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کہ آپ کو خدا سے، خدا کے کلام سے دور لے جا کر دوسرے خداؤں، دوسری مذاہب کی عبادتوں کا حصہ بناتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیٹ اس ڈو اٹ، جو کہ بات خدا کو دکھ پہنچاتی ہے، خدا کو دکھ پہنچاتی ہے، اور خدا پھر اپنی قوم کو جج کرتے ہیں. آگے 18ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے. وہ گھمنڈ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل رہی ہیں، اور ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا. کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا. ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قید کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف. آمین. باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک پطرس پھر بڑے اسٹرانگ الفاظ میں، بڑے سوبرنگ طور پر بتاتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو تو آزادی کی بات کرتے ہیں کہ آپ ڈیلیور ہو رہے ہیں، آپ ریڈیم ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں،
لیکن خود وہ خرابی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزو، کئی دفعہ آپ کو اور مجھے بھی لوگ شاید یہی کہیں کہ اگر ہم خدا کے کلام کو مان رہے ہیں کہ آپ کیوں خدا کے کلام کو مان رہے ہیں؟ اب تو آپ آزاد ہیں، اب تو آپ ریڈیم ہو چکے ہوئے ہیں، اب تو آپ کو یسوع مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ بے شک اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، لیکن ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم پیار اور محبت میں اس کی پیروی کریں۔ یہ لیگلزم نہیں ہے، یہ پیار ہے کہ ہم اپنے منجی کے پیار کو ریسیپروکیٹ کریں، اس کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، اب ہم جو ہمارا دل کرتا ہے، جو ہمیں جھوٹے نبی کہتے ہیں، جو ہمیں جھوٹے استاد کہتے ہیں، جو ہمیں زمانہ کہتا ہے، ہم وہ کریں۔ کیونکہ بڑے واضح طور پر ایک بار پھر جس طرح شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں کے حوالے سے بڑے واضح طور پر پطرس نے باب کے شروع میں بھی کہا کہ خدا نے انہیں مول لیا ہے، خدا نے ان کی قیمت چکائی ہے، اور ابھی وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے، یعنی کہ ان کو پہچان مل گئی تھی۔ یہ اچھا ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں، کہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا، یسوع مسیح کو نہ جاننا ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے ہیں جو انہیں سونپا گیا تھا۔ اور پاک حکم یہی ہے کہ میرے پیچھے ہو لو۔ خدا کے پیچھے جانا جو ہے، جب آپ خدا یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں، اس کی مسیح ہونے کا، اس کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے نہیں چلتے اور اس پاک حکم سے پھر جاتے ہیں جو انہیں سونپا گیا ہے، تو خدا ان کا بندہ کہتا ہے، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہ لائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ جیسے کتا اپنی برائی کی طرف اور سورنی جو ہے وہ پھر کیچڑ میں جاتی ہے، چاہے آپ اسے جتنا مرضی نہلا دیں۔ اسی طرح اسٹرانگ ورڈز پطرس یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں کی باتوں میں پھنس کر خداوند کے مسیح کو انکار کرتے ہیں، خداوند کی نجات کا انکار کرتے ہیں، اس نجات کے پلان کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کی معرفت اس دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ عبادت کے آخر میں ہم زبور 1 گائیں گے، سام 1، جو کہ آپ کی اور ہماری بائبلز میں موجود ہے، جو اس کلام کے حوالے سے بڑا موضوع ہے۔
जो है शरीरां दा भरना जो है शरीरां दा जो उड़ जावेगा वो धन है जो न मनदा है सदा शरीरां दी वो धन है ना भूल जाए ओ बुरे तेरा उससे कदी भी वो धन है। और खुदा बेशक जो तेरे कलाम पर, तेरी शरीयत पर, तेरी तौरेत पर, तेरे आयन पर, तेरे काम पर, तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की राह पर चलता है वो मुबारक है। और खुदा बेशक जो तेरे बेटे को, तेरे आयन को, तेरे काम को, तेरे कलाम को तर्क करते हैं और ऐसा ही करने की तालीम देते हैं, आए खुदा तू उन्हें अपने पाक कलाम के मुताबिक जज करता है जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है। आए खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इन सब बहन भाइयों को, अजीजों को, बुजुर्गों को अपने पाक कलाम की समझ बख्शी, ये मौका दिया कि हम तेरे बेटे के, तेरे कलमे को आए खुदा अपने जिंदगियों में कबूल करने वाले हों और आए खुदा यही पैगाम हम लेकर औरों के पास जाने वाले हों ताकि उन्हें जिंदगी से, यीशु मसीह से, तेरे निजात के प्लान से वाकिफ करवाने वाले हों। आए खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे और यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर हमेशा अपनी आंखों को लगाए रखने का फजल बख्श। आए खुदा हमें हर तरह के झूठे नबियों और झूठे उस्तादों से बचा के रख, हमारे मुनज्जी मसीह सुनासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।